بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر بن جزیم رضی اللہ عنہ کو حمص پر ہمارا گورنر بنایا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حمص تشریف لے گئے تو فرمایا، اے حمص والو، تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ اس پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے گورنر کی شکایت کی۔ چونکہ حمص والے بھی اپنے گورنر کی ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے حمص کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ ہمارے پاس گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعی یہ تو بہت بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مہینے میں 1 دن گھر میں ہی رہتے ہیں، ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی ان کو موت جیسی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص والوں کو اور ان کے گورنر کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، سعید بن عامر کے بارے میں اچھے ہونے کا میرا جو اندازہ تھا آج اسے غلط نہ ہونے دے۔ اس کے بعد حمص والوں سے فرمایا کہ تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ گھر سے باہر ہمارے پاس نہیں آتے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی وجہ بتانا مجھے پسند نہیں تھی، لیکن اب میں مجبوراً بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کا کوئی خاص خادم نہیں ہے، اس لیے میں خود آٹا گوندتا ہوں، پھر اس انتظار میں بیٹھتا ہوں کہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، پھر میں روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے گھر سے باہر ان لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے سعید، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ بتانا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے دن کو اور رات کو تقسیم کیا ہے، دن لوگوں کو دیا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مہینے میں 1 دن یہ ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ تو میرے پاس کوئی خادم ہے جو میرے کپڑے دھو دے، اور نہ میرے پاس اور کپڑے ہیں جنہیں پہن کر میں باہر آ سکوں، اس لیے میں اپنے کپڑے کو خود دھوتا ہوں، پھر ان کو سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ موٹے ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو رگڑ رگڑ کر نرم کرتا ہوں۔ سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے، پھر انہیں پہن کر شام کو ان لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہیں کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت خبیب انصاری رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں مکہ میں موجود تھا۔ پہلے قریش نے ان کے گوشت کو جگہ جگہ سے کاٹا، پھر ان کو سولی پر لٹکایا اور کہا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی تمہاری جگہ ان کو سولی دے دی جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور اس کے بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوش میں آ کر زور سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس حالت میں ان کی مدد نہیں کی اور میں اس وقت مشرک تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو میرے دل میں زور سے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ بس اس خیال سے مجھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جوابات سن کر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا ہے۔